رسوله الكريم وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ تعالی. الحمدللہ ابھی آج کے پروگرام کا جو اختتام ہو چکا ہے اور میرے ذمہ جو ٹاپک ہے وہ ہے سیاحت کے اسلامی اصول. میں ٹاپک پہلے سمجھاتا ہوں. سیاحت کہتے ہیں گھوم پھر کو، ٹور جس کو ہم لوگ عام زبان میں کہتے ہیں، اور اس کی جو میں نے لغوی تشریح لکھ رکھی ہے سمجھانے کے لیے، آج کل کے مشہور اصطلاح میں اس طرح سیر و تفریح یا کچھ تلاش کرنے، ریسرچ کرنے کی غرض سے، یا پھر تھک گئے ہیں بہت دنوں سے کسی انجوائمنٹ والی جگہ میں جا کر کے، تفریح کی جگہ میں جا کر کے، جانے کے جگہ کو جو ہے ایسے مختلف علاقوں میں گھومنے پھرنے کا جو نام جو ہے تفریح یا سیر کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے سیاحت کہتے ہیں. سیاحت کے سلسلے سے چونکہ ہم مسلم ہیں، دیگر چیزیں بعد میں، سب سے پہلے ہم مومن اور مسلم ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں. اس لیے ہم ہر کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہمیں اس کا اسلامی تصور دیکھنا ضروری ہے. ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دے رہا ہے یا نہیں. کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے ویلی کے ذمہ داران جو ہیں اس چیز کے اوپر تیاری کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے یونٹ کے جو بچے ہیں، طالب علم ہیں اور دیگر لوگ ہیں، تمام مل کر کے جو ہے کسی جگہ جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ کر کے آئیں اور کچھ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظاروں سے کچھ سیکھیں اور اپنے اندر ایمان کو جو ہے تازہ کریں. تو اس کی کیا اصول ہے، اسلام اس سلسلے سے کیا کہتے ہیں راستے دکھاتا ہے، دشا نردیش کرتا ہے، اس سلسلے سے ہم اپنی بات رکھیں گے. یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں ایسی کوئی حدیث اور کوئی آیت نہیں ہے جس کو ہم ڈائریکٹ آپ کے سامنے فوکس کر کے رکھ دیں اور یہ پتہ چل جائے کہ آج کے زمانے کا جو ٹور ہے وہ جائز ہے یا پھر آج کے زمانے کا ٹور ہے وہ ناجائز ہے. اس سلسلے سے میں نے 3 جگہوں کا مطالعہ کیا. اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا، جو انڈیا کے بہت بڑے بڑے مشہور علماء کرام بیٹھ کر کے فقہ اکیڈمی ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نئے نئے مسائل کے اوپر وہ تخریج کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں اور تمام مسائل کو حدیث کی روشنی میں، صحابہ کی روشنی میں، صحابہ کی باتوں کی روشنی میں، تبع تابعین کی اتباع کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے اللجنہ الدائمہ جو سعودی عرب کے کبار علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام، ان لوگوں کی ایک کمیٹی ہے، ان کی روشنی میں، اور اسی طرح سے سعودی عرب کے بہت ہی بڑے مفتی علامہ ابن باز، ان کے فتووں کو میں نے دیکھا اور اس کے بعد جو ہے کچھ چیزیں محض صرف اور صرف حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور جو فتوے ہوں گے وہ انہی تینوں کے ہوں گے، میری نہیں ہوگی. اسلام میں سیاحت کا مفہوم کیا ہے، پہلے ہم کو اس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے. سیاحت تو سمجھ گئے ہیں نا، ٹاپک سمجھ گئے. اسلام میں سیاحت کے مفہوم کو لے کر کے بہت سارے علماء کرام نے بہت ساری باتیں کی، لیکن ان میں سے ایک بہت ہی اہم بات جو مجھے بھی اچھی لگی اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ اسلام نے سیاحت کو عبادت کے ساتھ مربوط کیا ہے. اب یہ نہیں سمجھ لیجئے گا کہ ہم لوگ جائیں گے وہ بھی عبادت ہے. ہاں، سیاحت کو اسلام نے عبادت کے ساتھ مربوط کیا اور حج جیسی عبادت کو گویا کہ وہ سیاحت ہی ہے جو یہاں سے جاتے ہیں حجاج کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت اللہ کا جو ہے ان کا طواف کرتے ہیں، پھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں مکہ میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، عرفہ میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کنگریوں والی مارنے کی جگہ میں جاتے ہیں، پھر جا کر کے جو ہے حاجرہ کا جو میدان تھا دوڑنے کا وہاں جاتے ہیں، اسماعیل کے اس کنویں کی جو ہے پانی پیتے ہیں. ان تمام چیزوں کو جو دیکھتے ہیں یہ ایک سیاحت ہی ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. حج کا سفر معلوم مہینوں میں کیا جاتا ہے، یہ بات فکس ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عمرہ ہے، عمرہ جو ہے عام مہینوں میں بھی کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سیاحت کہا جاتا ہے. لیکن سیاحت چونکہ ہمارے زمانے میں ایک عام لفظ ہو گیا ہے،
جبکہ عرب میں اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیاحت کو عرب اس طرح سے سمجھتے تھے، رہبانیت کے طریقے سے۔ رہبانیت سمجھتے ہیں نا، کیا کہیں گے اس کو؟ سنیاسی۔ ہاں، سنیاسی۔ سیاحت کو اس وقت کے لوگ سنیاسی کے طور پہ جو ہے سیاحت کو سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر کے پوچھا کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، بلکہ کہیں کہ اس زمانے میں اپنے نفس کو تکلیف دینے کے لیے جو بھی کام کیا جا سکتا ہے اس کو وہ لوگ سیاحت کہتے تھے۔ اپنے نفس کو تکلیف دینے کے لیے جنگل میں بیٹھ جایا جائے، بال بیوی بچوں سے الگ ہو جایا جائے، شادی نہ کریں، اپنے نفس کو تکلیف دینا ہے نا، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں لگے رہیں، ان تمام چیزوں کو وہ لوگ سیاحت سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا گیا، راوی حدیث ہیں ابی امامہ، وہ پوچھتے ہیں آ کر کے یا رسول اللہ اذن لی فی السیاحہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، ہماری اس امت کی سیاحت یعنی کہ اس امت میں جو ہے وہ سنیاسی پن نہیں ہے، اس امت کے اندر میں جہاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کیا کہتے ہیں ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اگر اس اصول کے مطابق زندگی گزارنے میں کوئی روڑا بن رہا ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے اسلام کے اندر میں ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو رہبانیت کا بھی تذکرہ کیا گیا اور پھر جا کے کہا گیا کہ ان فی امتی کیا کہتے ہیں مطلب کہ ہماری اس امت کے اندر میں رہبانیت نہیں ہے بلکہ جہاد ہے۔ یہ اسلام کے سیاحت کے جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، پھر آگے ہم چلیں گے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ سیاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثواب کی نیت سے، اسلام کی نیت سے، اسلام شریعت اور ثواب کی نیت سے صرف 3 جگہ کے علاوہ اور کسی جگہ کی جو قصد آپ نہیں کر سکتے، مسجد کہتے ہیں بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ اسلامی نقطۂ نظر سے، ثواب کے نقطۂ نظر سے آپ کہیں بھی جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے علاوہ دین اسلام کے مفہوم میں سیاحت کو آج کے زمانے میں خصوصی طور سے اور کہتے ہیں اسلام میں بھی ایک بڑی ہی معرفت حاصل ہوئی ہے، بہت ہی معروف یہ لفظ ہو چکا ہے آج کے زمانے میں۔ اسلام کی ابتدائی دور میں ہم چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اس زمانے میں اس چیز کو لوگوں نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام کہاں کہاں گئے، کس مقصد سے گئے؟ وہ سیاحت کے لیے گئے تھے، لیکن مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ دعوت الی اللہ۔ ابھی وہ پوائنٹ بھی آئے گی جب پوائنٹ ہم شروع کریں گے کہ سیاحت کو کس کس غرض سے کیا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نکلے، اپنے گھروں سے نکلے، تابع تابعین نکلے، اپنے گھروں سے نکلے، لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے، پھر جا کر کے جب فتنہ انکار حدیث شروع ہوا، لوگ حدیثوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، طلب علم کے لیے لوگ نکلے، اور جو ہے بڑی بڑی مطلب کیا کہتے ہیں سفر کیا اور جا کر کے علم جو ہے حاصل کیا، انہوں نے سیاحت کیا، انہوں نے اللہ کے راستے کی تمام چیزوں کو انہوں نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں نشانیوں کو دیکھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں وہ جملہ ہی میں پڑھتا ہوں لجنہ دائمہ کا، اسلام کے ابتدائی دور میں علم اور علم کے پھیلانے کی غرض سے بڑے بڑے اور عظیم اور قوی قسم کے سیاحتی سفر ہوئے، بہت سارے سفریں ہوئی ہیں اسی، حتیٰ کہ خطیب بغدادی جانتے ہو بہت ہی بڑے تابعی گزرے، خطیب بغدادی انہوں نے ایک کتابیں لکھی ہے الرحلہ فی طلب الحدیث، حدیث کے طلب میں سفر کرنا، حدیث کے طلب میں سفر کرنے کے بارے میں مکمل ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر میں انہوں نے جو ہے جو سفر کیا گیا حدیث کے طلب کرنے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے جتنے بھی سفریں ہوئی ان تمام سفروں کا جو ہے اس کے اندر میں تذکرہ کیا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے واپس آنے تک کے مکمل سفر کو اس کے اندر مجھے نقل کیا گیا ہے۔ تو لجنہ دائمہ کے لوگوں نے سعودی میں اس چیز کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ چونکہ دین کی خاطر گئے تھے لیکن راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے جتنی چیزیں لکھی وہ سیاحت کے اندر ہی میں ہیں،
گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی آدمی جانا چاہتا ہے تو وہ سیاحت کر سکتا ہے. ابھی ہم کوئی پڑھیں گے اس کا. اس کے علاوہ اسی طرح سے ایک اور تابعی ہے, بہت سارے تابعین میں سے حضرات نے جو ہے درج قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اس آیت کے اندر میں جو السائحون ہے اس سلسلے سے ایک مشہور تابعی ہیں, بلکہ تابعی ہے اور عالم بھی ہے, وہ اکرمہ, وہ کہتے ہیں السائحون سے مراد یہ طالب علم ہے. السائحون سے مراد یہ طالب علم ہے. اچھا, طالب علم کی جو کہ آج کے زمانے میں ایک خاص پوائنٹ ہو گیا اسٹوڈنٹ, وہ اسکول سے جائے اور اسکول سے چلے آئے, وہ صرف اسٹوڈنٹ نہیں ہے, وہ صرف طالب علم نہیں ہے, بلکہ کسی بھی معاملے میں علم حاصل کرنا, اس کے بارے میں جانکاری طلب کرنا, وہ تمام کے تمام اس راستے میں جو بھی جاتے ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہے, طالب علم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو پتہ کرنے کے لیے چلا ہو یا پھر کسی اور چیزوں کو پتہ کرنے کے بارے میں لے چلا ہو, وہ تمام کے تمام طالب علم ہیں. جبکہ آپ کو بتا دوں, جبکہ اس کی صحیح تفسیر کے اندر جو ہے, صحیح تفسیر کے اندر السائحون کے معنی آتے ہیں روزہ رکھنے کے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ واضح یہ نہ ہو کہ السائحون سے مراد جو ہے وہ طالب علم نہیں ہے, سفر کرنے والے, بلکہ اصل تفسیر میں جو ہے اس کا معنی السائحون کے معنی آتے ہیں روزہ رکھنے کے. لیکن صرف اکرمہ کی یہ بات تھی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے علاوہ اسلام میں سیاحت کے مقاصد میں نے کہا تھا. اسلام میں سیاحت کے کچھ مقاصد ہیں. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے عبرت اور واعظ و نصیحت. عبرت اور واعظ و نصیحت کے لیے ہم اپنی جگہ سے کہیں دوسری جگہ کو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھیں. اس سلسلے سے قرآن مجید کے اندر میں بہت سارے جگہوں پہ جو گھومنے پھرنے کا حکم دیا گیا, بہت سارے جگہوں میں, اور حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یہ سورہ نام کی آیت ہے, آیت نمبر 11. کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور سیر کرو, پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جا کر کے دیکھا جائے ایسے جگہوں کو کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان لوگوں کی کمیوں کی وجہ سے, ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو پاتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کیا تو ان کے اوپر کس قدر کے عذاب آئے, اس سے سبق حاصل کرنے کے. اچھا, پھر آخر میں پھر اس سلسلے سے ایک بات آئے گی, بلکہ میں ابھی بتا دیتا ہوں, ہر بات اس کے پیچھے آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں سے جانے سے منع کیا جن قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں, ان قوموں کی جگہوں کو دیکھنے کے لیے جانے سے منع کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسی جگہوں سے کسی جگہ سے گزرے تو اپنی آنکھ کو جو ہے پورے چہرے کو بلکہ پورے ڈھک لیا اور تیزی قدموں سے جو ہے باہر نکل گئے اور کہا کہ ایسی جگہوں میں نہیں آنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی جو ہے انہی عذابات میں داخل کر دے. لیکن بہت سارے علماء و محدثین اس چیز کو کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں پہ جا کر کے بھی نصیحت نہ حاصل کرنا, ان جگہوں پہ جا کر کے بھی نصیحت نہ حاصل کرنا اور انہی لوگوں کی طرح سے بن کر کے رہ جانا, یہ جو ہے عذاب کے لانے کا ایک ذریعہ ہے. جیسے کہ آج کے زمانے میں ایک بہت ہی معروف جگہ ہے بحر میت, ڈیڈ سی, جس کو جو ہے بلکہ اکثر مورخین نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی, اس قوم کو جو کیا کہتے ہیں آسمان کے اوپر لے جایا گیا اور وہاں سے جو چھوڑ دیا گیا تھا, اور آج جو ایک سمندر بنا ہوا ہے وہاں پہ وہی جگہ ہے وہ. اور آج وہاں پہ کیا ہوتا ہے, عیاشی کے پورا جو ہے ایک اڈا بنا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر عذابات آئے تھے, یہ سارے حالات لوگوں کو پیش آئے تھے, ان سے بھی نصیحت نہ حاصل کرنا, تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آمنترت کر رہا آبائل مجمار, یہ ظاہر سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے اوپر یقین نہ کرنا, ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہ کرنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جگہوں میں نہ آؤ, اگر آؤ بھی تو کیا کرو, تیز قدموں سے تم
निकल जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा तबूक के मैदान से निकल रहे। तबूक के एक इलाके में जो है जगह है जहाँ पे ये हालात हुए थे कि वहाँ पे अजाब आए थे कौम के ऊपर। तो वो जो है जा रहे थे, एक सहाबी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि तुम इधर कहाँ जा रहा? कहा तबूक की तरफ जा रहा। कहा अगर मेरी मुलाकात तुमसे पहले हो गई होती तो मैं तुमको यहाँ इधर नहीं आने देता, यहाँ मैं इधर तुमको आने नहीं देता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इधर ऐसी जगहों में न जाया जाए। ये बात हमारे ज़हनों के अंदर में होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एक और हदीस, एक और आयत, कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन। ये सूरह नमल की आयत है। कह दीजिए कि ज़मीन में चलो फिरो, फिर देखो कि मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ। इन जगहों में जाने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया जा रहा है। ये पहली जो है मकसद सियाहत का ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के जो निशानियां हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, उन निशानियों को देखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुजरिमीन कौमों को जो है किन किन अज़ाबात से जो है दो चार किया, उन अज़ाबात को देखा जाए और उससे इबरत हासिल की जाए। उसके अलावा इस्लाम में सियाहत का सबसे अजीम मकसद मैंने इसको लिखा है, और वो सबसे अजीम मकसद क्या है, क्या होना चाहिए? इस्लाम में सियाहत का सबसे अजीम मकसद जो है दावत अल्लाह है। और इसी चीज का मैं इंतजार कर रहा था, ये पॉइंट आएगा तब मैं ये पढ़ूंगा। अल्लामा इब्न बाज का फतवा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इन कान सफर लिमसलहतिन शरइयतिन व दअवतिन इलल्लाहि वल जिहाद फी सबीलिल्लाह व तालीमुल इल्मी व दअवति मिन गैरि वक़ुइन फिल महरिम ला बअस। अगर आप नियत करके जा रहे हैं कि हमको वहाँ पे लोगों से मुलाकातें होंगी, तो हम लोगों को जो है अल्लाह तबारक व तआला की दावत देंगे, लोगों के सामने हकीकत को वाज़ेह करेंगे, क्या कहते हैं, कुछ सीखेंगे, कुछ लोगों को सिखाएंगे, तो ऐसी जगहों में सफर करने में कोई हरज नहीं है। ऐसी जगहों में सफर करने में कोई हरज नहीं है। तो इस्लाम में सियाहत का सबसे अजीम मकसद, इस्लाम में सियाहत का सबसे अजीम मकसद है कि वो दावत को अपने कोने में रखे। अरे जाएंगे तो जाहिर सी बात घूमेंगे ना। वो हदीस सबको मालूम है, खिड़की बनाते हैं किस के लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजान सुनने के लिए। हदीस में अजान सुनने के लिए, लेकिन क्या क्या सिर्फ अजान की आवाज आती है, रोशनी भी आती है, उधर से हवा भी आती है। कोई आदमी लड़ाई झगड़ा कर रहा है उसको भी देख लेते हैं, जाके छुड़ा देते हैं। कोई गिरा हुआ उसको भी जाकर जो है उठा करके उसकी जो है बीमार पुष्टि कर लेते हैं। कोई बीमार है उसको सही करके करते कि नहीं करते? अगर हमारी नीयत, असल जो नीयत है वो नीयत हो, उसके पीछे जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक हमको तो फ्री मिल जाएंगी और सवाब का सवाब भी मिल जाएगा। तो ये नीयत हमारी जो है क्या होनी चाहिए? अद्दावत इलल्लाह। और उसके बाद इस नूर और रोशनी की तबलीग होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की किताब खुदा की, किताब मजीद की, कुरान मजीद की जो है तबलीग की जो है हमारी मकसद होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो चीज़ है नाज़िल हुई। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबा ताबईन इन तमाम लोगों का ये अमल है कि वो अपनी जगहों से बाहर को गए, सियाहत के लिए गए, दावत के लिए गए। वो दावत मकसद था, लेकिन जब वहां गए तो क्या सिर्फ दावत दिए? नहीं, बल्कि उन तमाम चीजों को देखा, तमाम हालात को उन्होंने देखा। तो हमारी मकसद दावत हो और वहां जाने के बाद जो है हम सारी चीजें कर सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम इसी पैगाम को लेकर के, इसी मकसद को लेकर के रुए जमीन के चप्पे चप्पे में पहुंचे, रुए जमीन के चप्पे चप्पे में पहुंचे। और सिर्फ वहां पहुंच करके इतना ही नहीं किया। आप इब्ने बतूता को देखें, बड़े मुफस्सिर क्या कहते हैं, मुअर्रिख हुए वो, लेकिन मकसद उनका जो है दावत अल्लाह था। निकले थे, जो लोग मिलते थे उनको अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बताते, लेकिन तारीख की बड़ी मोटी सी किताब है। तो हमारी मकसद जो है अव्वल मकसद वो होनी चाहिए, उसके पीछे तो सारी चीजें हासिल हो जाएंगी। उसके बाद आगे चलते हैं कि अगर हमारा ये मकसद रहा तो हम समझते हैं कि हम अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ उसूल भी हैं, कुछ उसूल और ज़वाबित भी हैं कि हम कैसी जगहों में जा सकते हैं, कैसी जगहों में नहीं जा सकते हैं। इनके भी कुछ उसूल हैं।
میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں پھر بھی ہم سے اصول بتائے جاتے ہیں کہ ایسے ایسے اصول کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی وہاں پہ. نہیں، ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہم مسلم ہیں، اور مسلم اپنے آپ کے اچھاؤں کو، ہماری جتنی بھی اچھائیں ہیں وہ تمام اچھائیں کن کے سپرد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو کہے گا وہی ہماری دل اور خواہش ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. ہماری پر حکمت شریعت جو ہے اسلام، یہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا فیکلٹی نہیں ہے جس میں ہمیں دشا نردیش نہ کرتا ہو. تو اس میں بھی ہمارے لیے کچھ کیا کہتے ہیں نردیش ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامیہ ایسی جگہوں کی سیر و سیاحت کرنے سے منع کرتی ہے جہاں فساد، سر خرابیاں، شراب نوشی، فحاشی، معصیت و نافرمانی کا ارتکاب ہوتا ہو. گزشتہ ہفتہ کسی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظروں کو دیکھ کر کے وہ لوگ بدل جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. شیطان انسان کے نفس کے اندر میں اس قدر سے گھسا ہوا ہے، آدم سے لے کر کے گھسا ہے. یہ 2 سال کی محنت نہیں ہے اس کی، وہ آدم سے محنت کر رہا ہے. تصور سوچ سکتے ہیں ہم کہ جو اتنے سال سے ہمارے بگاڑنے پہ کوشش کر رہا ہے وہ کس طریقے سے کدھر سے آ جائے کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں. گزشتہ دن ہم عزیز بھائی بات کر رہے تھے کہ حکیم صاحب کے بارے میں، وہ چپل دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس کو اپینڈس ہے. ہاں، ایک ڈاکٹر ہاتھ پکڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کو کیا ہوا. کیا 10 سال کی محنت میں، 10 سال کی پریکٹس میں ایک آدمی اتنا کچھ کر سکتا ہے، تو شیطان جو آدم سے لگا ہوا ہے تو تصور کر سکتے ہیں ہم کہ وہ کس طریقے سے وہ بہکا سکتا ہے. ہاں، تو ایسی جگہوں میں اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی بحیثیت مسلم ایک مسلم شخص کو جانے کی اجازت ہوگی کہ ایسی جگہوں میں وہ جائے. ہاں، الا یہ کہ ان کا مقصد کیا ہو؟ دعوت اللہ. مقصد دعوت اللہ ہو، وہاں جا کر کے لوگوں کو بتائیں، وہاں جا کر کے لوگوں کو ان کے بارے میں سمجھائیں گے، ان کی برائیوں کو، ان کی قباحت کو، ان کے پیچھے جو برائیاں ہیں، ان سے پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں، ان چیزوں کو لوگوں کو بتائیں گے. اس مقصد سے اگر ہم جا رہے ہیں تب لا باس، کوئی حرج نہیں ہے. یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ فتویٰ جو ہے لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، وہ فتویٰ میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. لا يجوز السفر الى اماکن الفساد من اجل السیاحہ. سیاحت کی نیت سے، سیر و تفریح کی نیت سے، ٹور کی نیت سے کسی ایسی جگہ کا قصد کرنا کسی بھی مسلم کے لیے جائز نہیں ہے جہاں پہ کیا ہو؟ اماکن الفساد، ممکن ہو کہ وہاں فساد ہو جائے. فساد کی جگہ ہے، فساد کی جگہ ہے، شراب کا اڈا ہے، یہ سارے اڈے ہیں، ایسی جگہوں پہ جانے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہوگی. آج کے زمانے میں بہت ہی مشہور لفظ ہے جس کو جو ہے انگلش میں بیچ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ساحل کہتے ہیں. آج کے زمانے کی عیاشیوں کا سب سے بڑا اڈا ہے یہ. سب کو معلوم ہے، یہ بات میرے کہنے کی نہیں ہے، سب سے بڑا اڈا ہے یہ، جہاں پہ لوگ ننگا نہایا کرتے ہیں. ایسی جگہوں میں اسلام تو کہتا ہی ہے، سرے سے اس چیز کا اقرار کرتا ہے، اسلام کے اس جگہوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونٹ کے ذمہ داران بھی اس چیز کا اقرار کریں گے کہ ایسی جگہوں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، گرچہ ہمارا ٹور کینسل ہو جائے. یہ بات ہمارے ذہن کے ہر گوشے میں ہونی چاہیے، یاد رکھیے گا. صرف ہمارے اس جگہ سے جانے کی بات میں نہیں کر رہا. آپ اگر اپنے اسکولوں سے بھی جا رہے ہیں، آپ اپنی اگر ٹیم ملا کر کے بھی جا رہے ہیں، تو اللہ کے لیے ایسی جگہوں کا قصد کبھی بھی نہ کریں. کیوں؟ اس چیز کو چونکہ میں نے یہاں پہ نوٹ نہیں کیا، اس چیز میں نے دیکھا تو فتویٰ لجنہ دائمہ کے علماء کرام نے لکھا کہ کسی بھی مسلم قوم کے، مسلم ممالک کے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ کسی غیر مسلم علاقے کا سفر کرے سیاحت کی غرض سے. انہوں نے اتنا تک لکھا اسی پوائنٹ کے نیچے، چونکہ وہاں جانے کے بعد اس کے ایمان پہ خطرہ ہے، وہاں جانے کے بعد وہ بتوں کو دیکھیں گے، وہاں جانے کے بعد وہ ننگی چیزوں کو دیکھیں گے اور اس سے ان کا جو ایمان کے اوپر خطرہ ہو سکتا ہے. وہاں جا کر کے ان کو عبادت کرنے کے لیے جگہیں نہیں ملیں گی وہاں پہ.
تو چونکہ ہم ایسے ہی ملک میں ہیں تو ایسے ملک میں رہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے سیف کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں کا انتخاب نہ کریں۔ ان کے لیے ہمارے ملک کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم ہمارے لیے تو اتنا ہو ہی سکتا ہے کہ ہم ایسی جگہوں کا انتخاب نہ کریں، یاد رکھیں ہم۔ اس کے بعد اگر یہ سیاحت، یاد رکھیے، اگر یہ سیاحت معصیت و نافرمانی کے ارتکاب میں سہولیت و آسانی پیدا کرے، اگر یہ سیاحت معصیت کی راہ میں سہولت پیدا کرے تو دعوت اللہ کی نیت سے بھی جانا وہاں پہ جائز نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ میں نے پہلے پوائنٹ میں کہا تھا کہ اگر ایسی جگہوں میں دعوت اللہ کی نیت سے جا سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں میں جا کر کے اگر معصیت کا ابھار پیدا ہو جائے ہمارے دل کے اندر میں، یہ تو چھوٹی برائی ہے، کر لینے سے کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسی جگہوں میں دعوت اللہ کی نیت سے بھی جانا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن بعض علماء کرام نے اس چیز کو استثناء کرتے ہوئے کہا کہ اور اس کی دعوت دے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں میں جو ہے دعوت اللہ کی غرض سے جا سکتے ہیں، لیکن نہ جائے تو بہتر۔ یاد رکھیے گا کہ ایسی جگہوں میں جانے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، بلکہ سبوں کو معلوم ہوگا، آپ کو نہیں بلکہ سبوں کو معلوم ہوگا۔ کیا کبھی کبھی راستے میں چل رہے ہیں، ہم ڈی جے چل رہا ہے، ڈی جے، ہم ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیا ہوتا ہے ہمارے پیر کے اندر میں آٹومیٹک دھڑکن آ جاتی ہے۔ کبھی احساس کیا آپ نے؟ ہو سکتا ہے آپ نہ بولے، مجھے تو ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات شیطان اس چیز کو اتنا مزین کر رکھا ہے، اتنا مزین کر رکھا ہے کہ آپ کرے نہ کرے وہ چیز آپ کے ذہنوں کے اندر میں، آپ کے دل کے اندر میں وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہمارے اپنی طرف وہ دعوت دے رہی ہے آپ کو منظم طریقے سے، تو ہم کیوں جائیں گے اس جگہ میں؟ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہوں۔ اچھا، رہا مسئلہ پہلی قوموں کے آثار اور ان کی جگہوں کے بارے میں، جس کے بارے میں نے پہلے ہی تذکرہ کیا تھا، پھر سے میں تذکرہ کرتا ہوں۔ ایسی جگہوں کے سفر کرنا کیسا ہے؟ ایسی جگہوں کا سفر کرنا کیسا ہے؟ مطلب کہ کیا بولتے ہیں، کھنڈرات وغیرہ جو ہوتے ہیں پرانے قوموں کے، جیسے کہ ابھی میں لمبنی گیا تھا تو وہاں پہ پاس بچے آئے ہیں، تو وہ کیا کہاں لمبنی کے تو اس کا جو ہے کیا نام اس کا، گوتم بدھ، ان کے جگہوں کو جو ہے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو ایسی جگہوں کے جانے کا جو ہے کیا ہے؟ ایسی جگہوں کے جانے کا صرف ایک وجہ ہے کہ ان جگہوں میں جا کر کے ہم اس سے عبرت حاصل کریں گے، عبرت حاصل کر کے اس کا طریقہ جو جس وجہ سے، جن برائیوں کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، جن وجہ سے ان کے اوپر عذابات آئے، ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہے، ورنہ اس جگہوں میں ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، میں نے آپ کے سامنے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ تبوک کا علاقہ ہے، البدع نام ہے جگہ کا، سعودی کے اندر میں، عرب کے اندر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کیا کہتے ہیں جا رہے تھے، اور وہ علاقہ جو ہے کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ علاقہ ہے، کیونکہ اس قوم کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس جگہوں میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس راستے سے گزرے تو کہا کہ اس راستے میں نہ گزرو، یہاں بلکہ میں پڑھوں تو کہا کہ جو شخص بھی ان لوگوں کے بستی سے گزرے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور عذاب سے دوچار کیے گئے، اسے چاہیے کہ وہ وہاں داخل نہ ہو اور نہ ہی وہاں ٹھہرے۔ اگر داخل ہو گیا تو وہاں نہ ٹھہرے، بلکہ وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے اور اپنے چہرے پر کپڑے لپیٹ لے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ محمد مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وادی محسا جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ ہاتھیوں کے اوپر عذاب، ہاتھی کے اوپر جو ہے وہ آیا تھا، عذاب آیا تھا، ہاتھی کو جو ہے سارے کے سارے وہاں پہ ختم کر دیا ہاتھیوں کے لشکر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیز قدموں سے ادھر سے نکل کر گئے اور اپنے ہاتھ، اپنے چہرے کو جو ہاتھوں سے چھوپ لیا تھا، چھپا لیا تھا۔ اب آج کل کے زمانے کی بات میں لاتے ہوئے یہ 2 پوائنٹ پہ باتیں کروں گا، اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ آج کے زمانے کی بات کسی پر مخفی نہیں ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ آج کے جو سیاحت کی جگہیں ہیں، آج کے جو ٹورزم کے علاقے ہیں، ٹور کے جو علاقے ہیں، وہ غالباً معصیت، فحش، حرام کام، اس کے علاوہ میں کیا کروں، ساری چیزیں جن چیزوں کو اسلام نے بینڈ کیا ہے وہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ ایسی جگہوں میں مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ایسی جگہوں میں نازیبا حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی جگہوں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، خبیث قسم کی بیماریاں وہاں پہ پنپ رہی ہوتی ہیں۔ ایسی جگہوں میں اگر ہم نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔
کے علاوہ دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو برائیاں ہیں اس کو شیطان کیا کرتا ہے؟ مزین ڈھنگ سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. کتنی برائیاں ہیں وہاں پہ، لیکن اس کو کیا دے دیا؟ ایک نام دے دیا اردو میں، کیا؟ سیاحت، انگلش میں ٹور. ایک نام دے دیا. بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ٹور میں آج میں کیا کہتے ہیں قاموس الوحید دیکھ رہا تھا تو سیاحت کے معنی میں دیا ہوا تھا کسی کام کے کرتے کرتے جب انسان بور ہو جاتا ہے اور اس بوریت کو ختم کرنے کے لیے کسی نئی جگہ میں جا کر کے اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے نکلے، اس کو سیاحت کہتے ہیں. کتنا اچھا مفہوم ہے یہ، کتنا اچھا مفہوم ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں یہ ایسا سمجھیں. اخیر میں میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اسلام میں سیاحت کا مفہوم یہ ہے. اسلام میں یاد رکھیے گا، اور اسی مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ بھی انشاءاللہ سیاحت کو نکلیں گے. اسلام میں سیاحت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر اور تدبر اور اس کی دنیا کی خوبصورتی سے تفریح حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ اسی مقصد کے ساتھ نکلیں گے تاکہ جو بشری تقاضے ہیں ہمارے نفس میں، وہ جو کسی وجہ سے پسماندہ ہو جاتا ہے کام کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے، وہاں جو جنگ لگ جاتا ہے، وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہاں پہ جا کر کے تصور ہمارے ذہن کے اندر میں آئے گا. کتنی بڑے بڑے پہاڑ کو اللہ نے پیدا کیا جس کو انسان تصور کے ذہن کے کسی گوشے بھی نہیں لا سکتا ہے کہ کوئی انسان 10 سال کی محنت سے اتنا زبردست پہاڑ بنا لے، اتنی زبردست ہریالی یہاں پہ لے کر کے آئے. اس چیز کو اپنے ذہن کے گوشے میں رکھتے ہوئے ہم لوگ اس طرح سے جائیں گے اور زندگی کے واجبات کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے. ہاں، اور اس کے بعد نفس کی تفریح تو ضروری ہے، جائیں گے تو نفس کی تفریح تو ہماری ہو ہی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو اپنے نظر میں رکھیں گے. قل سیروا فی الارض، جو میں نے پہلے پڑھی تھی، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. اے لوگوں چلو پھرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر، دیکھو، گھومو، سیاحت کرو، اور پھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھو کیسے اللہ نے پیدا کیا، کیسے ان کو پیدا کیا، اور پھر ان چیزوں کو کیسے دوبارہ پیدا کر دے گا. ان چیزوں کو جاؤ دیکھو اور فکر کرو. اسی مقصد کو اپنے نظروں میں رکھیں، اپنے کونے میں رکھیں، گرچہ آپ یہاں سے جائیں یا اور کہیں سے جائیں، لیکن یہ مقصد کسی بھی مسلمان کے ذہن سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہن کے ہر گوشے میں یہ مقصد کو پیوست کر دے. ہم چاہے جس جگہ سے بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، ہمارا مقصد دعوت اللہ ہو، اور وہاں جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں کو دعوت بھی دیں، اور جو چیزیں ہیں، جو نظارے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوٹی ہے، جو خوبصورتیاں ہیں اس دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، ان چیزوں سے محظوظ بھی ہوں، ان چیزوں سے فائدے بھی اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو یہ ٹور ہو، اس ٹور کا ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعوت اللہ رکھے، تاکہ ہم وہاں پہ جا کر کے نہ کم صحیح 10 لوگ ایک آدمی سے ملاقات کر کے ان تک اسلام کے پیغام کو پہنچا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے اس بات کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر اس سلسلے سے کوئی سوالات ہوں تو 2-4 منٹ میں پوچھ سکتے ہیں. زندگی کے واجبات میں کمی نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے تھوڑا سا میں نے چونکہ بول بٹول سا کہہ دیا کہ زندگی کے واجبات میں کمی نہیں کرنا چاہیے. ہماری زندگی کے اوپر اللہ تبارک ابھی ربی بھائی نے پڑھا سورہ نور کی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اگر آپ اس جگہوں میں جاتے ہیں تو آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. ہم راستے سے کیسے چلنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں، بحیثیت مومن ہم اس طریقے سے چلیں تاکہ لوگ دیکھ کر کے کہہ دیں کہ یہ مسلم ہے، تاکہ لوگ دیکھ کر کے ہم سے کہہ دیں کہ یہ مسلم ہے. ہم اگر لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ان سے بات کرنے کا طریقہ ہمارا کیا ہو. چونکہ پکنک پلیس میں کیا ہوتا ہے، تیری ایسے ایسے الفاظ، میں بھی گیا ہوں، ایسا نہیں، میں بھی کتنے مرتبہ گیا جا چکا ہوں، ایسے ایسے بھونڈے قسم کے الفاظ وہاں استعمال ہوتے ہیں، اور وہاں پہ چونکہ ہم بھی آئے ہیں تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. ایسی جگہوں میں ہم اسلام پیش کریں، وہاں پہ اسلام ہمارے اندر ہے، میں مسلم ہوں. آپ چونکہ بول دیا تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یوسف کی وہ آیت، یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ جیل میں تھے. ان کے 2 ساتھی ان کے ساتھ بھی جیل گئے تھے. جیل تو بہت بری جگہ ہے نا، جیل بری جگہ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام سے ان کے دونوں ساتھی کیا کہہ رہے تھے؟
ख्वाब की ताबीर पूछने के साथ साथ क्या कहा आखिरी टुकड़ा है, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, और आपको मैं बहुत ही अच्छा आदमी देखता हूँ, आप जो ख्वाब ताबीर बताएंगे वो मैं मान लूंगा। जेल में है, बोला कि हम जो टूर में जाएंगे ऐसी जगहों में हमको देख करके लोग कहें कि आप बड़े अच्छे आदमी दिख रहे हैं, हमारा झगड़ा हो रहा है वहां जाकर फरियाद दीजिए। ये है हमारे ऊपर फर्ज है, हमारी जिंदगी का वाजिब। हम लोगों से बात करें, हम लोग अगर खा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि खाने के दरमियान में इतना ले लें और सारे के सारे फेंक दें, जितना खा सकते हैं खा लें। और वहाँ फकीर गरीब भी होते हैं टूरिस्ट प्लेस में, होते नहीं होते, सब लोगों को मालूम होगा, फकीर गरीब भी बैठे रहते हैं, हम जाकर उनको दें। ये हमारी जिंदगी की वाजिबात। इसके अलावा आप और मेरे ख्याल से हर आदमी इस चीज को समझ सकता है। और कोई सवाल हो? अभी स्कूल से जो लोग जाते हैं, अभी इस हिसाब से तो पूरा गलत है, या लड़का लड़की साथ में जाते हैं, बीच हो या जो वहाँ वो डांसिंग होता है, एक साथ खाते भी हैं, तो वो क्या है? गलत। लेकिन जो मोटी मोटी नहीं, हंसने की बात नहीं है, तो यहाँ तो जाना चाहिए, वो गलत है, ठीक है। लेकिन चूंकि स्कूल की तरफ से हमको प्रेस है, हमको जाना है इस जगहों में, तो मैंने अभी जो कहा ना, हमारे अंदर इखलाक की जो कदरें हैं वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हम जाएंगे इस जगहों में, लेकिन चूंकि हम स्कूल में है, फिर भी हमारी लड़कियों से हमारे ताल्लुकात नहीं है, हमको लड़कों से ताल्लुकात हैं। वहाँ जाएंगे फिर भी हम अपने इस्लाम की कद्र को वहाँ भी वाज़ेह करेंगे। हमें अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ है, मैं मोमिन हूँ, वहाँ पे इस चीज़ को भी वाज़ेह करेंगे। हमको कोई आदमी गलत चीज़ खाने के लिए पेश कर दे, शराब हमको पेश कर दे, हम वहाँ पे तसव्वुर पेश करेंगे कि इस्लाम शराब की इजाज़त नहीं देता है। कोई आदमी हमको गला कटा हुआ खस्ते दे खाने के लिए, हम उसी का तसव्वुर वहाँ पेश करेंगे। इस्लाम हलाल रिज़्क़ की जो है तलकीन करता है। हमें कोई कह देगा आप जाकर डांस करना होगा, हम वहाँ इस्लाम को तसव्वुर पेश करेंगे कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। हम जाएंगे वहां पे, मकसद हमारा दावत। मैंने कहा हर मकसद के पीछे हमारा अगर दावत रहे ना, दावत अगर हमारा मकसद बन जाए तो मैं समझता हूं कि बड़े से बड़े मामला भी हल हो जाएंगे। दावत है जो है हमारा मकसद होना चाहिए। दावत समझते हैं ना, क्योंकि वक्त नहीं है वरना मैं दावत को भी डिफिनेट करता। और भी कोई लोग हैं सवाल? आपने कहा कि ऐसे जगहों पे जाना बिल्कुल कतई जायज नहीं है जहाँ इस तरीके से नाच गान या शराबखोरी इस तरीके से हो। फिर आप अभी कह रहे हैं कि वहाँ जाकर अगर कोई नाच के लिए कहे तो आप उसको मना कर रहे हैं या मुसलमान होने का सबूत दें, तो ये दोनों तजाद नहीं है आप उसमें? मैंने पहले ही कहा था, चूंकि मैं जितने भी बातें कहूँगा वो सारी की सारी चीज़ें जो है बड़े किबार उलमा के फतवा के मुताबिक होंगी। और उन तमाम चीज़ों के साथ मैंने हर जगह जो फतवे को मैंने मुकद्दम रखा और उस चीज़ को मैंने पढ़ा और वहाँ पे इस चीज़ को वाज़ेह किया कि अगर ऐसी जगहों में हमारा मकसद, मैंने पहले ही कहा, हमारा मकसद ये नहीं कि हम जाकर डांस में शरीक बने, हमारा मकसद ये है कि हम वहां जाकर के दावत अल्लाह करेंगे, दावत अल्लाह करेंगे तो जायज, ये हमारा मकसद होना चाहिए। मैं अभी फिर भी ऐसे मैंने कहा था कि ये मकसद हमसे फौत ना हो कि हम दावत का काम करेंगे, दावत का काम करेंगे। मुझे लगता है कि लोग फतवा आपने पढ़ा कि अगर ऐसे जगहों में चाहे दावत की गरज से जाए तभी तो नहीं है जहाँ इस तरह से बुराई हो रही है। हाँ, तो जहाँ खुल्ला बुराई वहाँ जाने की इजाजत ही नहीं है। तो आप कौन सा ऐसा प्लेस देखेंगे कि जहाँ नाच डांस ना हो रहा हो, इसके बाद वहाँ शराबखोरी ना हो रहा हो इस तरीके से? तो हमने जो अभी तक जहाँ देखा, जहाँ हर जगह नाच और डांस और शराबखोरी तमाम वहाँ होता है, मतलब एक वो पार्टी होता है उनका। अच्छा, इसके अलावा देखिए आपकी जो बात है ना वो सही है। इस सिलसिले से एक बात को जो जहन के अंदर रखना चाहिए वो ये है कि यहाँ की जितनी चीजें हैं वो एक शख्सी शख्स से कहा जा रहा है, फकत एक शख्स से कहा जा रहा है। लेकिन हमारी चूंकि एक टीम है मुकम्मल, इस टीम के अंदर में हमारी वो चीजें नहीं होंगी, ठीक है। वो एक शख्स से मतलब है कि एक आदमी अगर इस जगहों में जा रहा है तो उनसे खदशा है इस चीजें होने के, क्योंकि हमारी एक मुकम्मल टीम है, इस टीम से ये खदशात लाहिक नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा, ठीक है। ये वाज़ेह होनी चाहिए। एक शख्स से मतलब है, एक शख्स के ऊपर शैतान किसी वक्त भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन एक मुकम्मल अगर जत्था है, एक जमात है, तो उसके ऊपर शैतान का डंका नहीं होता जाएगा। तो ये हमारे ज़हनों के अंदर नहीं जाएगा। इस बात को मोटा मोटी ले लें, मोटे तौर पर ये कि जो बताया गया है, अगर उस पर खदशा है कि हाँ हम वहाँ जाकर फेस नहीं कर सकते हैं, हम ज़्यादा ये मुमकिन है कि हम वहाँ पर मुलविस होंगे या मैं उसको फेस नहीं कर सकता हूँ, तो ना जायज़ है। जी हाँ, ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है। अच्छा, ये केही कुराहरू यहाँ भन्न गइरहेको और